اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب ہے، مشہور سورہ ہے، عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کہ اس میں نبی علیہ السلام کے سگے چچا کا ذکر ہے، اور یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اس دعوت کے حوالے سے۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے اپنے بالکل قریبی لوگوں کو بتایا، ایمان لائے قریبی لوگ جو تھے، جس میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، پھر ابو بکر صدیق جیسے آدمی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میں نے اس اسلام کو پیش کیا ہے، تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں سوچ یا تھوڑا سا ایک انداز جو ہوتا ہے، لیکن سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کا جو ہوتا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کے اندر یہ چیز نہیں آئی، چونکہ بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو بہت ہی یہ زبردست قسم کی صورت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب اللہ نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اب ذرا بات کو کھول کر لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا جائے، اور اس دور کے دستور کے مطابق جب کوئی بڑی خبر ہوتی تھی، خطرے کی بات ہوتی تھی، ایک دم جب لوگوں کو بتانا ہوتا تھا تو پہاڑی کے اوپر چڑھ کے زور زور سے آواز لگائی جاتی کہ خطرہ خطرہ خطرہ۔ لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جو خود نہیں آ سکتا تھا وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتا تھا کہ بات سن کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بالکل اسی دستور کے مطابق نبی علیہ السلام نے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آواز لگائی، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آواز لگانے والے صادق اور امین ہیں، ان کی بات میں بڑا وزن ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور کافی وقت لگا ہے جب تک یعنی سارے اکٹھے نہ ہو جائیں، اس میں جتنی دیر لگی ہے۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، کیا میری بات کے اوپر یقین کر لو گے؟ سب نے بالکل یعنی یک زبان ہو کر یہ بات کہا کہ بالکل کہیں گے، کریں گے، یقین کریں گے، آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، آپ بالکل سچے ہیں، امین ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ایک بہت بڑے عذاب کا اور خطرہ ہے، اور تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے پھر قوانین وہاں نہیں چلیں گے، یہاں کے معاملات نہیں ہوں گے، جو کچھ دنیا میں تم نے کیا ہے، طرز عمل تمہارا تھا، تمہارا ایمان، عقیدہ، تمہاری سوچ، تمہاری نیت، اس کے مطابق وہاں ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو میں تمہیں اس بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں، اگر آج تم نے یہ بات نہ مانی، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، واسطے وسیلے دیتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو سفارشی سمجھتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، شرک ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اور اس حالت میں اگر تمہاری موت آ گئی اور تمہارے بڑے جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، تم بھی نہیں آ سکو گے۔ ابھی جو تمہارے کان یہ بات سن رہے ہیں، یہ گویا تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، آخری موقع ہے، اس کے بعد تم کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی۔ تو اس انداز سے جب کھول کھول کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، مخاطب کیا قریش کو، پھر اپنے قبیلے کو آہستہ آہستہ، پھر اپنے رشتہ داروں کو، سب کو
کہ دیکھو میں کل تمہیں اللہ کے ہاں میں نہیں بچا سکوں گا، تمہارا اپنا آج ایمان ہے، اس ایمان کو آج اختیار کرو، اور اگر وہ موت آ گئی تو پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ نہیں کہا جائے گا، پھر تو بھگتنے کا وقت ہوگا۔ تو اس انداز سے جب بات سامنے آئی تو سب سے پہلا جو ریئیکشن آیا، جواب آیا، وہ اسی ابو لہب کا جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا، اور اس نے کہا تبت یدا ساری الیوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پورا دن برباد کر دیا اس بات کو بتانے کے لیے، کتنی دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بتائیں گے، پتہ نہیں کیا بتائیں گے، اور بات بتائی تو یہ بتائی لات منات اور حبل اور ہمارے سارے پورے دین کی تم نے دجیاں اڑا دی، اس کی چمڑی اتار دی یہ بات سنانے کے لیے۔ اور یہ جو لفظ بولا جاتا تھا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ بہت سخت لفظ بولا جاتا تھا عرب کے اندر، کسی کے لیے بد دعا کے معنوں میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ایک قسم کی توہین گالی، یعنی اس انداز سے۔ تو یہ سورہ ہے گویا اسی کا جواب ہے، لیکن مالک فوراً جواب نہیں دیتا ہے، مالک تھوڑا وقت گزرنے دیتا ہے، ماحول بننے دیتا ہے، اور پھر جب مناسب موقع آتا ہے تو پھر مالک پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ تو اس سورہ کے اندر بتایا گیا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ٹوٹ جائیں گے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوگا، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے کسی کام نہ آیا، ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی حالانکہ یہ بات تو آگے آنی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹنے ہیں، جس طرح اس کا سارا معاملہ ہونا ہے، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کی ساری کوششیں جو دین اسلام کو روکنے کے لیے وہ کرے گا وہ ناکام ٹھہریں گی۔ لیکن اللہ کا یہ ایک انداز ہے کہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فیوچر کی ہوتی ہیں، مستقبل کی ہوتی ہیں، لیکن مالک اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے، جس طرح قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو چکے۔ حالانکہ اس وقت مومن مارے کھا رہے تھے، مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، توہین ہو رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کا، اور مالک فرماتا ہے مومن کامیاب ہو چکے۔ یہ انداز ہے مالک کا کہ مالک کی بات اتنی یقینی ہے کہ ایسی ہے، حالانکہ ہونی ہے لیکن ایسی ہے جیسے ہو چکی، اس انداز سے۔ تو دیکھیے بعد میں ابو لہب کا کیا حال ہوا، کتنی اس نے کوششیں کی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام پھر دعوت دینے کے لیے جدھر بھی جاتے تھے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگو تمہارا مالک، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور یہ جن کو تم پکارتے ہو 360 تم نے رکھے ہوئے اپنے معبود، اس میں انبیاء کو پوجتے ہو، پکارتے ہو۔ پھر انبیاء کی ساری داستانیں بیان کی گئیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ انبیاء اسی طرح تھے جس طرح تم سوچ رہے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے؟ وہ تو مورتیوں کو، بتوں کو، شرک کے دشمن تھے، اور ایک اللہ کے تھے، یکسو مسلم تھے، انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ ان کے طریقے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے، ان کے واسطے وسیلے دینا شرک ہے، ان کو مختار کل کہنا، ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا کہنا، اس طرح کے القاب کہنا، اور یہ سمجھنا کہ ان کے واسطے وسیلے سے جب ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، تم سمجھتے اللہ خوش ہوتا ہے؟ یا یہ بھی لوگ خوش ہوتے ہیں؟ بتایا کیا اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تمہارے اوپر اس وقت، اور آنے دو قیامت کا دن۔ تمہارا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ایک ماحول ہے جس طرح یہاں مکے کا ماحول ہے، آگے جا کے بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا، اسی انداز سے، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ خوش ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام ہماری تعریفیں کریں گے۔ مالک فرماتا آنے دو قیامت کا دن، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ قالوا لهم اعداء، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور تمہاری ساری عبادت کا انکار کر کے، تمہیں کافر قرار دے کے وہ تمہاری ساری پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی؟ تو اس انداز سے کھل کے سامنے دعوت آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام دعوت دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتخلؤون ما تعبدون من دونی، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تم حل کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور چھوڑو ان کو جو باپ دادا سے انداز چلا رہا ہے، رسم و رواج، شرک، کفر، چھوڑو، اس دین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، اور عجم جو غیر عرب علاقہ ہے وہ تمہارے نیچے آ جائے گا،
اتنی بڑی دعوت ہے، اتنا بڑا پیکج ہے، اتنی بڑی، لیکن بات ایک ہے، یہ تمہیں اپنے عقیدے درست کرنا پڑیں گے، یہ مشروط وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے، عزت تمہیں ملے گی دنیا اور آخرت میں، ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، ماننے والے بنو، اللہ کے فرما بردار غلام بنو، بندہ بن کے دکھاؤ، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، مالک نے تم سے صرف ایک بات مانگی ہے، وہ خلوص مانگا ہے، وہ محبت مانگی ہے، تم اپنے مالک کے ساتھ محبت کرو، بس، اور کچھ نہیں مانگا ہے، یقین کرو، اس نے مال تم سے نہیں مانگا ہے، وہ کیا مانگے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ تمہیں کھلائے گا، اور وہ عام طور پر دنیاوی لحاظ سے ہوتا ہے، جس کے غلام زیادہ ہوں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے غلام ہے، یہ ہے، یہ کما کے مجھے کھلائیں گے، مالک فرماتا ہے ہم تو الرزاق ہیں، ہم کھلاتے ہیں تمہیں، اور غلاموں سے یہ امید ہوتی ہے کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو غلام اپنے مالک کی سائڈ لیتا ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وفادار ہوتا ہے، تو مالک فرماتا ہے میں جو تمہیں اپنی غلامی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بندگی کی بات کر رہا ہوں، تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کل تم میری فوج بنو گے، مالک فرماتا ہے میں قوت متین کا مالک ہوں، میں تو صرف اخلاص مانگتا ہوں، میرے بندے بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، چند لمحے بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور چند سال، زیادہ سے زیادہ کتنے اور جیو گے، اور اگر تم میری یہ بات مان لو تو مرنے کے ساتھ ہی وَكُنْتُمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ، كُنْتُمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ نہیں کہ جنت کی کوئی ایک چیز تمہیں دے دی جائے گی، فرمایا تم جنت کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، اور سب سے کم درجے والا جو وہاں جنتی ہوگا، جو اپنی ساری سزا کاٹنے کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں سال اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ گناہگار سے گناہگار تر انسان آخر میں، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا، یہ نقطہ سمجھیں، شرک نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا، تو اس کو مالک جو جنت دے گا، اس دنیا کی جنت سے کسی روایت میں 10 گنا بڑی آتا ہے، 10 زمینوں جتنی جنت اندازہ لگی، اور کسی میں اس کیلکولیشن کے مطابق 50 تک بنتی ہے، 50 بڑی زمینیں اس زمین جتنی جس بندے کو دے دی، ان سب 50 زمینوں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اندازہ لگا، اور ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی کرایہ دینا پڑے گا، یا کہیں بجلی چلی گئی، یا کوئی اور ایٹمی حملہ ہو گیا اس کے اوپر، یا اس طرح کے کوئی خطرات نہیں ہے کسی قسم کا، تم بادشاہ ہوں گے، تمہاری ہر خواہش جو تمہارے جی کے اندر آئے فوراً اسی لمحے پوری کر دی جائے گی، جو دل کے اندر خیال کرو، یعنی خیال آیا کہ 50 کروڑ محل میلے ہونے چاہیے، اسی وقت بن جائیں گے، وہاں آپ کی خوبصورت بیویاں ایسی ہوں گی جس طرح چھپا کے رکھے ہوئے انڈے، اس طرح، اور ایسی فرما بردار کہ ہر وقت محبت کرنے والی اور شرمیلی، اور کوئی کہیں یعنی معمولی سے معمولی جو دنیا کے اندر ایک ناگواری ہوتی ہے، جنت میں وہ بھی نہیں ہوگی، جس طرح انسان گھر میں آتا ہے، باہر سے آتا ہے، چپلیں اتارنا پڑتی ہیں اس کو خود، لیکن وہاں یہ مول بھی نہیں ہوگا، اندازہ لگے آپ کے خدمت گزار ہوں گے، دوڑ دوڑ کے آپ کی جوتے اتاریں، آپ کی جرابیں اتاریں، آپ کے لیے سکون، آپ کا دل کرے خود کرے، دل کرے خود ہو جائیں گی، اور دل کرے تو آپ کے نوکر ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، بیٹ مین ہوں گے وہ جو، اور ان کی تعریف کی نبی علیہ السلام نے بتایا، اور قرآن میں بھی آیا کہ وہ جو خدمت گزار ہوں گے وہ ایسے جس طرح چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں جوہرات، ایسے ان کے اوپر نظر دوڑائیں آپ تو خوشی سے وہ بھی خوش ہیں آپ کو۔ دیکھیے مالک جس چیز کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے وہ اپنی انتہا پر ہوتی ہے، ان کو مالک بنائے گا آپ کی خدمت کے لیے تو وہ خدمت کرنے میں بڑے ماہر ہوں گے، وہ پیار کرنے میں، محبت کرنے میں بڑی ماہر ہوں گی، آپ کی بیویاں ہوں گی، ہوریں ہوں گی، اور پھر آپ کے رشتہ دار ہوں گے وہاں، آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن ہوگا وہ بھی وہاں ہوں گے، آپ کی نسلوں میں سے جو مومن ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے، اللہ کے بندو، ایسا بڑا پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بدلے میں صرف ایک چیز مانگی کہ دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے دشمنوں کے ساتھ تم نے دشمنی رکھنی ہے، یہ نہیں کہ میرے دشمنوں کو تم اپنا لیڈر مانو، ان کو اپنا امام مانو، اور پھر اللہ سے جنت کی امیدیں رکھو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ کوئی بغض رکھنا شروع کر دو۔ فرمایا بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ اگر کسی نے بغض رکھا تو میں اللہ نے جنگ کرتا ہوں اس سے۔ یہ اللہ کے ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ مالک کو ایمان سے غرض ہے، تو ایک جو اصلی مومن ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور مالک کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ لازمی ہے یاد رکھنا، یہ بڑا نقطہ ہے، اس کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحب للہ والبغض للہ اس طرح بنتا ہے کہ محبت بھی اگر کسی سے کریں گے تو کوئی دنیاوی لالچ نہیں سوائے اپنے مالک کے، اور دشمنی اور بغض ہوگا تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے مالک کی وجہ سے ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر یہ ایک بڑا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ صورت بتا رہی ہے کہ اسلام کے اندر جو دوستی کا معاملہ ہے وہ رشتہ داری کے اوپر نہیں ہے،
سگا چچا ہے۔ ایمان جب نہیں ہے، ایمان کا مخالف بن گیا ہے تو ایسی ڈانٹ اور ایسی لعنت پڑی ہے جو قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ سگا چچا نبی علیہ السلام کا ایماندار نہیں ہے، ایمانداروں کا دشمن ہے، اور دل کے اندر سے بغض ہے، تو اللہ کے ہاں کس طرح اس پر پھٹکار پڑی ہے۔ اور اس کی دنیا کے اندر موت اتنی خوفناک آئی تھی کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کو ایک زخم لگا اور اس میں سے ایسی بدبو نکلنا شروع ہو گئی تھی کہ بیٹے جن بیٹوں پر بڑا ناز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے بڑا مال ہے اس کے پاس اور بڑے اس کے بیٹے ہیں اس پر، تو وہ بیٹے نفرت کرنا شروع ہو گئے، لوگ قریب نہیں آتے تھے، بدبو آتی تھی اس سے، اور تڑپ پر 3 دن تڑپتا رہا اور کسی نے اس کے منہ میں پانی بھی نہیں ڈالا، کیونکہ قریب نہیں انسان جا سکتا تھا، ایسی موت آئی اس کی۔ اور پھر جب مر گیا تو کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر اس گڑھے کے اندر اس کو، بتائیے یہ دنیا کے اندر ہے، کتنا بڑا سردار، کتنی بڑی مال و دولت اور کتنی بڑی، چند دنوں کا معاملہ تھا، اگر وہ مخالفت کرنے کی بجائے ساتھ دیتا تو کیا درجات پاتا۔ دوسری طرف درجات ہیں، دوسرے چچا بھی تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، کتنے درجات پر ہیں بتائیے، سید الشہداء لقب پایا ہے ساتھ دینے کی وجہ سے، اور اس کا حال کیا ہوا ہے، یہ تو یہاں معاملہ ہے۔ اس کی بیوی کا معاملہ بھی بتایا گیا اس کے اندر، اس کی بیوی بھی ہے، اچھا وہ بھی مخالف تھی۔ تو آج کی خواتین کے لیے بھی ہے، اگر دین کی دعوت اٹھی ہے تو عید کا معاملہ ہے تو مخالفت نہ کرنا، اللہ کے ہاں کوئی اور معیار نہیں ہے، صرف ایک ہی معیار ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے درجات پائیں گے، مخالفت کریں گے، بغض رکھیں گے تو یہ نبی علیہ السلام کی سگی چچی ہے۔ مالک فرماتا ہے اس کے گلے کے اندر ایسی جو ہوگی مونچھ کی اور بان کی جو سخت جو ہوتی ہے وہ رسی، اس کے ساتھ اس کو بل دیا جائے گا اور اس طرح جہنم کی آگ کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ اللہ کے پھر اور بھی مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی ہے، نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو بیویوں ہونے سے، قریب رہنے سے، ایک ہی کمرے میں رہنے سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی ایمان سے۔ ایماندار کون تھا، ساتھ کون دیتا تھا، تو اس کے بعد وہ بھی جہنم کے اندر چلی گئیں۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں قریبی رشتہ دار ہیں، یہ اس طرح جہنمی ہوں گے، اور ایسے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، دور کے لوگ ہیں۔ یہ ابو ذر غفاری ہیں، کہاں سے آئے ہیں، سہیب رومی ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بلال ہیں، کالے بھی ہیں اور حبشہ کے ہیں، کہیں سے آئے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان خالص کرنے کے بعد خلوص کیا ہے تو ایسا اللہ نے ماحول بنا دیا، ایسے لگتا تھا یہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے، اتنا درجہ اللہ نے بلند کیا ایسے لوگوں کو۔ تو میرے بھائیو، خلوص پیدا کرو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، اس نے صرف خلوص مانگا ہے آپ سے، بندگی کے اندر خلوص، عبادت کے اندر خلوص، جو معاملہ ہے اللہ کے لیے خلوص، اور شرک اور کفر کرنے والوں کا انکار کرو، جن کے اندر کفر و شرک ہے۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے کے لیے اتنے زیادہ کتنوں کی باری نہیں آتی، حج کے لیے کتنوں کی باری نہیں آتی، یہ مسلمان امت ہے، لیکن ان سے بڑا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی وہ آیت پوری طرح ان کے اوپر فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت شرک کرتی ہے، شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے، وہ مشرکین مکہ مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، یہ مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ آج کا ہندو مورتی کے سامنے جھکتا ہے، یہ مسلمان مندر کی بجائے دربار شریف کہتے ہیں اور عرس شریف کہتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، اسی طرح چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، بکرے چھکڑے چل رہے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، چادریں ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، امام دامن ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کے مشرکانہ، ایک سے ایک لگا ہوا دین پوری طرح دکانداری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے یہ مسلمان ہیں، یہ نمازیں بیچتے ہیں، اذانیں بیچتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ان کے پیچھے چلنے والے ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے، یاد رکھیے۔ ان کے یہ ایمان تو کیا، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے، اس وجہ سے ان کی پوری دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ان کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں، ان کے اوپر نہ روزے فرض ہیں، ابھی یہ قربانی آ رہی ہے، جتنے مرضی پوری دنیا کے بیل یہ خرید کر یہ ذبح کر دیں، بکرے ذبح کر دیں، جو مرضی کر دیں، ان کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک نے ایمان خالص کے ساتھ یہ سارے مومنوں کو کہا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے تم روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر، ہر ایک کے اوپر نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ مومنوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایمان لانے والے یہ حج کریں، یہ عمرہ کریں، یہ قربانی کریں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، یہ تبلیغ کریں۔ باقی آج تبلیغی جماعت نام پڑ گیا، لیکن ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، فضائل اعمال، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ فیضان سنت دیکھیں، پھر صوفیوں کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بنیت الطالبین اٹھائیں، کشف المحجوب اٹھائیں، فیوز یزدانی اٹھائیں، مکتوبات ربانی اٹھائیں، ہر کتاب کے اندر یہ کفر و شرک، یہ
عرس اور میلے اور پیری اور مریدی اور پیر صاحب دلوں کا حال جانتے ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے اللہ کے بندوں۔ سب سے زیادہ جو بہتر سمجھے جانے یہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، یہاں یہ حنبلی ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر اگر آپ کوئی صلاۃ السلام پڑھے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ شرک ان سب کے اندر موجود ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو پوچھ کر دیکھ لو، تحقیق کرو، دنیاوی معاملات میں کتنی چیزیں کو دیکھتے ہو، کتنے خریدتے ہو، اور جنت کے معاملے میں بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز، سب سے زیادہ معاملہ آخرت کا معاملہ، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ انجام ہے ایمان اختیار نہ کرنے والوں کا۔ اور چاہے کوئی رشتہ دار ہے نبی علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی دیکھیں کس طرح ایمان سے خالی گیا، ایمان کا دشمن گیا۔ اور یہ مثالیں کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ آخرت کا فیصلہ جو ہونا ہے یہ رشتہ داریوں کے اوپر نہیں ہونا ہے، علاقوں کے اوپر نہیں ہونا ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ فلاں۔ ایمان خالص کے اوپر ہونا ہے، توحید کے اوپر ہونا ہے۔ اس کے لیے آج تیاری کر لو، یہی دعوت ہے ہماری۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی فرقے سے ہمارا تعلق ہے، نہ کسی سیاسی یہ جتنے فریبکار ہیں، کوئی ہمارا اس سے تعلق نہیں، یاد رکھیے، اللہ جانتا ہے۔ اور ہمارا نہ ہم نے کبھی آپ سے ووٹ لینے ہیں، نہ کبھی آپ سے نوٹ لینے ہیں۔ ہمیں تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جی ہمارے جی ایمان عقیدے کی بات آپ کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جی، پھر ہم کیا کریں جی؟ پھر ان کے پیچھے نمازیں کیسے چھوڑ دیں جی؟ بتاؤ بھائی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایمان پہلے خالص کرو۔ کیا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی کتنے تھے؟ 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب ہے صرف آپ کے منہ کی ایک بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ نوح علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ، ابوبکر صدیق کا راستہ، عمر بن خطاب کا راستہ۔ یہ ہے ایمان خالص کا راستہ، توحید کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ۔ یہ راستہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے بندو، اسی راستے نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ باقی ان فریبکاروں کی باتوں میں بالکل نہ آئے۔ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں گے، مفتی محمود صاحب کہتے رہے ہیں، اور پھر ہزار جا کے بانٹا ہے، قبر کے اوپر جا کے ہزار چاٹتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے، پھر گنج شکر جا کے سجدہ ریز ہو گیا۔ سارے اسی طرح کرتے ہیں اللہ کے بندو، ایک سے ایک مشرک ہے اور فریب دیتا ہے اس قوم کو۔ جہنم کی آگ کے اندر جب جا کے ان کی آنکھیں کھل گئی پھر لعنتیں بھیجیں گے ان کے اوپر، لیکن واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ توبہ کرے اور سچی توبہ کرے۔ اللہ کو فریب دینے کی کوشش نہ کرنا، سچی توبہ کرو، اور اس سے پہلے جو شرک اور کفر ہوتا رہا اس سے اپنے مالک سے معافی مانگو، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر اس ایمان کے راستے میں اپنا قدم ڈال دو۔ اللہ کے بھروسے کے اوپر توکل کرو، اللہ اپنے مالک کے اوپر سچوں کا ساتھ دو۔ یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، توحید کی دعوت، کانوں میں پڑ رہی ہیں یہ باتیں، اور یہ ہمیشہ نہیں اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔